السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، الاحسان اسلامک آفیشیل کے ساتھ میں ہوں حافظ شاہد، اور آج ہم ایک نئے سوال، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں حافظ صابر یوسف صاحب۔ ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ گروی اور قسطوں پر جو چیز لینا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو، کوشش کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ مختلف علماء کرام کو بلاتے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے، ماشاءاللہ سوال و جواب کی نشست رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ آج کا جو سوال کیا گیا ہے وہ ہے گروی اور قسطوں کے حوالے سے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور آج کے گروی، اس میں بڑا فرق ہے۔ اور اس کی میں وضاحت کر دوں کہ گروی مکان لینا یا گروی کوئی چیز دینا یا قسطوں پر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ جائز تھا، لیکن آج جو اس کی موجودہ صورتحال ہے یہ حرام ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ میرے پاس 15 لاکھ روپے ہے، آپ یہ 15 لاکھ مجھ سے لے لیں، اور آپ کا ایک مکان ہے یا آپ کا ایک گھر ہے، آپ کہتے ہیں بھئی وہ آپ مجھے دے دیں، اور اس کے عوض 5 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے عوض آپ نے 5 سال بعد مجھے 15 لاکھ روپے مجھے صحیح میرے واپس کرنے ہیں، اور میں آپ کو آپ کی دکان واپس کروں گا۔ یہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں، لوگوں نے اپنے مکانوں پہ لکھا ہوتا ہے، اپنی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ گروی مکان لے لیں اور قسطوں پر چیزیں لینا دینا۔ یہ ہمیں بالکل آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا بڑا گناہ ہے جس کو یہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو گروی کی شکل جو موجودہ ہے یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو گروی تھا وہ جائز تھا۔ اس کی میں وضاحت آپ کو سامنے کر دوں۔ جس طرح آپ کسی کے پاس کوئی قرض لینے کے لیے جاتے ہیں، یہ گروی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر موجود تھا۔ اس کی میں پہلے اگزامپل دے دوں، اور پھر میں آج کے زمانے اور دور کی طرف آؤں گا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو گروی چیز لینا یا دینا وہ اس لحاظ سے جائز ہے۔ فار ایگزامپل، آپ جاتے ہیں کسی کے پاس کہ میرے پاس جی مجھے 10,000 روپے مجھے آپ سے قرض چاہیے، تو آپ کے پاس سونا یا چاندی یا ہیرے موتی جواہرات پڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی یہ میری چیز ہے، یہ گروی رکھ لو مجھ سے، اور 50,000 کی یہ میری مالیت ہے، 10,000 روپے آپ مجھے ادھار دے دو۔ تو اگر کل جو وعدہ ہمارا ہوا اس پہ میں پورا اترا تو ٹھیک، میں آپ کو آپ کے پیسے دے دوں گا اور اپنی امانت واپس لے لوں گا، اور اگر میں کل کو آپ کو اپنی امانت مطلب کہ آپ کے پیسے ٹائم پر نہ دے سکا تو پھر آپ یہ جو میرا سونا آپ کے پاس موجود ہے آپ بیچ دیں اس کو، اور اپنا 10,000 روپے رکھ لیں اور باقی پیمنٹ مجھے ادا کر دیں۔ یہ شکل جو ہے نا یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہی ہوتا تھا۔ گروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ضمانت۔ آپ کسی کے پاس قرض دینے کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی ضمانتی لے کر آؤ، آپ کہتے ہیں میرے پاس ضمانتی تو کوئی نہیں، ہاں یہ ہے کہ میرے پاس اتنے کی چیز ہے، اگر میں اس کو ویسے بیچتا ہوں بازار کے اندر تو میرے تو سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے، 50,000 کا میرا سونا ہے وہ تو ویسے ہی خرچ ہو جائے گا، تو مجھے تو 10,000 روپے کی ضرورت ہے۔ تو یہ والی جو شکل ہے نا یہ جائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہی گروی جو ہے نا یہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں جب آپ اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی زرہ مبارک خود ایک یہودی کے گھر میں پڑی ہوئی تھی ایز اے گروی کے طور پر۔ اب کون سی گروی جائز ہے اور کون سی جائز نہیں؟ پہلے تو میں نے یہ وضاحت کر دی کہ گروی دینا یا لینا جائز ہے، لیکن وہ والی صورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، اور میں نے وہ آپ کو بتا دیا کہ کون سی شکل و صورت وہاں پہ موجود تھی۔ آج کے جو ہے نا گروی، اور
آج کے لحاظ سے یہ کیوں غلط ہے؟ فار ایگزامپل اس کی دوسری ایگزامپل میں دوں کہ اگر گروی کوئی ایسی چیز ہے جو استعمال کرنے والی ہے کہ جس کے بندے کو ضرورت ہے، اگر آپ اس کو چیز نہیں وہ ڈالیں گے تو وہ مر سکتی ہے. فار ایگزامپل گروی آپ نے کوئی چیز رکھی ہے، کوئی گھوڑا رکھا ہے، کوئی بھینس رکھی ہے، آپ اس بندے کے پاس آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں اور آپ آ کے کہتے ہیں بھائی مجھے 10,000 روپے آپ مجھے دے دیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں میرے بھائی آپ اپنی کوئی گروی چیز میرے پاس رکھیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے میرا یا یہ میری بھینس ہے، یہ آپ رکھ لیں تو اس کے عوض مجھے آپ قرضہ دے دیں. اب اس چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور آج کی دکانیں ان کو استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس میں ذرا ہمیں فرق سمجھ آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروی کی اجازت دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر چیز ایسی ہے جس کے اوپر آپ خود خرچہ کر رہے ہیں، مطلب آپ میرے پاس ایک چیز لے کر آئے ہیں، گھوڑا ہے، بھینس ہے، تو وہ میرے پاس ایز امانت ہے، آپ نے مجھ سے قرضہ لیا. اب اس قرضے کے عوض تو میں اس چیز کو استعمال نہیں کر رہا، لیکن اگر اس گھوڑا جو آپ نے میرے پاس گروی رکھا ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی لید کا، اس کے پیشاب کا خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ میرے ذمہ ہے. اگر میں چیز کی حفاظت نہیں کروں گا تو وہ مر سکتی ہے. تو اس کے عوض میں وہ جو گروی آپ نے میرے پاس گھوڑا رکھوایا ہے اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں، اور جو بھینس ہے اس کا دودھ میں پی سکتا ہوں. کس چیز کے عوض؟ کہ میں نے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو چارہ ڈالنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کو نہلانا دھلانا، اس کی صفائی ستھرائی، گرمی سردی ہر چیز کا خیال رکھنا. اس کے عوض میں گروی چیز استعمال کی جا سکتی ہے. اور آج جو موجودہ صورتحال ہے جو ہمیں نظر آتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بڑے بڑے نمازی حضرات ہیں ماشاءاللہ، تہجد گزار ہیں، لیکن اس گناہ کے اندر ملوث ہیں. اور کیا ہے جی، بس یہ کر لیں، یہ جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو چیز اس طرح کی ہوتی تھی، گائے، بھینس، گھوڑا، اس کو استعمال کیا جاتا تھا، وہ بھی کس کے عوض ہے؟ اس کے اوپر جو آپ خرچہ کر رہے ہیں، روزانہ آپ کی اس کو نہلاتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی، اور پھر اس کا آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں، بھینس کا آپ گھوڑے کے اوپر سواری کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں. یہ والی شکل جو ہے یہ جائز ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے نا، یہ چیزیں استعمال میں نہیں آتی. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں بھائی 15 لاکھ دے دیں اور ایک دکان آپ مجھ سے لے لیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ چیز ایک ایسی چیز ہے، خشک ہے، اس کو آپ خوراک نہ بھی ڈالیں تو یہ پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ کو یہ کھلانے پلانے کی ضرورت تو نہیں. تو موجودہ جو صورتحال ہے جو حرام ہے، اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو چیز اگر ایسی تھی کہ جس کو استعمال کرنا تھا وہ اس لیے جائز تھا کیونکہ اس پہ بندہ دوسرا خرچہ کر رہا ہے. اور یہ والی جو چیز ہے مکان کا استعمال کرنا اور یا سونے کا استعمال کرنا، یہ حرام اس لیے ہے کیونکہ یہ چیزیں ان کے اوپر بندہ خرچہ نہیں کرتا. اگر آپ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو پیسہ ایز امانت آپ کا میرے پاس پڑا ہے، ضمانتی کے طور پر. تو دوسرے نمبر پر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو سونا یا چاندی یا جس طرح آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرہ خود رکھوائی تھی، اب وہ زیرہ دوسرا کسی نے استعمال نہیں کی، وہ ضمانت کے طور پہ ادھر ہی پڑی ہوئی ہے. یہ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ نے مجھے 15 لاکھ دینا ہے، اس کے بعد آپ ہماری دکان 5 سال کے لیے استعمال کریں. یہاں پر ایک چیز پیسہ جو ہے وہ خشک پڑا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر خرچہ نہیں ہوتا، اور مارکیٹ ویلیو جو ایک ریٹ جو ایک طے کیا جاتا ہے اس دکان کا مارکیٹ کے اندر وہ 15,000 روپے اس کا رینٹ بنتا ہے. تو یہ ویسے اس لیے سود میں آتا ہے اور یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو جس طرح قسطوں پر یہ گروی چیز رکھی جاتی تھی وہ اس لیے جائز تھی کہ وہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اور اگر کوئی چیز اس طرح کی ہے جو جامد ہے جس کو حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے تو وہ چیز استعمال نہیں کی جاتی تھی. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا کہ گروی کون سی جائز ہے اور کون سی جائز نہیں. دکان اور مکان اور یہ گھر یہ سونے چاندی پر اس کو قیاس کیا جائے گا، اور جو گھوڑا گائے بھینس جو ہے چونکہ اس پر بندہ خود خرچہ کرتا ہے اس لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے. گھر مکان گروی دینا لینا بالکل بھی جو موجودہ صورتحال ہے شکل و صورت یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر نہیں تھی، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے قسطوں پر کاروبار کرنا. گروی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قسطوں پر کاروبار کرنا. قسطوں پر کاروبار کرنا، مکان دینا لینا، پلاٹ خریدنے، پلاٹ آگے بیچنے جائز ہیں کہ نہیں، اس میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے.
لیکن اکثر اور بیشتر علماء کا یہی موقف ہے کہ قسطوں پر کاروبار اگر تو قیمت اس کی برابر ہے، یعنی کہ ایک آپ کے پاس گاہک آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی نگد لیں تو یہ چیز 5,000 کی ہے، اگر آپ ادھار لیں قسطوں پر لیں 3 مہینوں کے اندر 5 مہینوں کے اندر یہ قسطیں آپ نے ادا کرنی ہے اور یہ پھر چیز 10,000 سے 12,000 پر چلی جائے گی تو یہ سود ہے، کیونکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز کے 2 ریٹ نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں اگر آپ کی چیز مارکیٹ کے اندر آپ گئے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں دکاندار سے بھائی یہ چیز مائک مجھے چاہیے، دکاندار کہتا ہے جی یہ 5,000 کا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یار مجھے 3 چاہیے، تو وہ آپ کے ساتھ ریٹ طے کرتا ہے، تو وہ تو دکاندار کے اوپر ہے نا، وہ کم کر لیتا تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن قسطوں پر کرنا جی نگد اتنے کی ادھار اتنے کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعاً جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کئی علماء بھی ہمیں نظر آتے ہیں قسطوں پر کاروبار کرتے ہیں، جی لوگوں کے لیے سہولت ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنا بندہ یہ غریب بندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں ہم نے دیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو، آپ کے اسوہ کو، آپ کے آئیڈیل کو، آپ کے نمونہ کو، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل جو شخصیت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو قسطوں کا کاروبار اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کریں بالکل، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سورسز دیے ہیں کہ آپ غریبوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کرنی چاہیے۔ لیکن ایک چیز نگد یہ ہے، ادھار یہ ہے، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم زانی کو برا سمجھتے ہیں، چور کو برا سمجھتے ہیں، لیکن سود کھانے والے کو برا نہیں سمجھتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایک دفعہ زنا کرنا نہیں، 2 دفعہ نہیں، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ وہ بندہ گنہگار ہے جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے اور سود کے 1 روپے کھاتا ہے، 36 مرتبہ سے زیادہ بڑا گنہگار ہے۔ اور سود کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، اور ہم اس کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی آسانی ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ تو گو اگرچہ علماء کے اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ قسطوں کا کاروبار چیز اور ادھار اور نگد چیز ایک ریٹ ہو تو جائز ہے، وگرنہ یہ جائز نہیں۔ کہیں ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں، اپنی دنیا کو برباد بناتے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے۔ اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ یہ کاروبار میں ملے گا، مجھے یہ گھر مجھے ملے گا، تو اس کو پوری کائنات روک نہیں سکتی، اور اگر ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے دنیا کے لالچ میں آ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر دیں۔ ایک شکل گروی اور قسطوں کے حوالے سے یہ بھی ہے حفظ صاحب کہ لوگ جو گروی پیسہ دیتے ہیں نا، وہ ایز قرض، یا اصل میں تو یہ تھا کہ وہ اس کو ایز ضمانت رکھا جاتا ہے کہ یہ میں اپنی ضرورت پوری کر لوں پھر میں آپ کی یہ گروی چیز لے لوں گا۔ تو جو پیسہ رکھا جاتا ہے وہ قرض کے طور پہ رکھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ قرض لینے کے لیے آتا ہے کہ جی یہ مجھے آپ قرض دے دیں، تو آپ کہتے ہیں بھائی میں آپ کو قرض تو دے دوں گا، لیکن آج مجھ سے آپ 50,000 روپے لے کے جا رہے ہیں، 50 کے بدلے آپ نے مجھے 55 دینا ہے، 60 دینا ہے۔ تو یہ بھی اس لیے حرام بن جاتا ہے کیونکہ 50 کے بدلے میں 50 ہی ہونا چاہیے تھا۔ جنس مال جنس، کمی بیشی یہ سود ہے۔ تو قسطوں کے کاروبار کے اندر اور اس طرح گروی کی چیز پیسہ استعمال کرنا اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ جنس مال جنس، کمی بیشی یہ سود ہے۔ ایک بندہ آپ اس کے پاس اپنی اماؤنٹ رکھے ہوئے ہیں، پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا مکان جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ پیسے جو اس نے آپ کے پاس امانت رکھے تھے یا قرض کے طور پر رکھے تھے، لیکن اس قرض کو آگے استعمال کرنا وہ ایک مسلمان کے لیے شایان شان نہیں، نہ وہ جائز ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔